बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कोड नीट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ CS201P के नॉन ग्रेडेड क्विज़ शेयर करने जा रही हूँ, क्विज नंबर 7 और क्विज नंबर 8। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं रिपीटेड क्वेश्चन को भी ऐड करती हूँ और रिपीटेड क्वेश्चन को ऐड करने का मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हो कि वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी के क्विज में रिपीट हो रहे होते हैं तो हर किसी के पेपर में भी रिपीट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने रिपीटेड क्वेश्चन को मस्ट करके जाना है और जितने भी MCQs बाकी शेयर कर रही हूँ कोई भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। हमारे चैनल को एक दफ़ा विजिट करें। हमारे चैनल पे आपको ना सिर्फ असाइनमेंट और GDP सोल्यूशन बल्कि इनके साथ साथ पाक 301 और ISL 202 के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन और इनके चैप्टर वाइज MCQs भी शेयर किए गए हैं जो कि पास पेपर से लेके बनाए गए हैं। अगर आपको पोल्स पे प्रैक्टिस करनी तो हमने पोल्स भी आपके लिए क्रिएट किए हैं। पोल्स उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे जिनका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है। अगर आपको पोल्स एप्लीकेशन के फॉर्म में चाहिए हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अपना LMS हैंडल करवाना है तो हम पेड सर्विसेज भी देते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्राम दिया है जिसमें हमारे पास उसने एक ही डेटा टाइप के दो कैरेक्टर दिए हैं और उसका दो एरे के नाम दिए और दोनों एरे का साइज है वो डिफरेंट है। एक एरे का साइज है वो 10 है, दूसरे का 2 है और दो इंट वेरिएबल दिए हैं, एक एज और एक ID। अब यहाँ पे उसने सी आउट में साइज ऑफ फंक्शन का यूज किया है, वो हमसे आउटपुट पूछा कि इसका जो आउटपुट है वो कितना होगा। तो इसका राइट आंसर है A, यानी कि 24 हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम से क्यू है वो पूछ रहा है कि जितने भी नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें स्ट्रक्चर्स के मुतालिक जो कौन सा सेंटेंस जो वो करेक्ट है। हमारे पास जो सी वाला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि वेरिएबल्स विच आर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड डेटा मेंबर्स, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से क्यू है कि फंक्शन सीक जी और सीक पी को ये बताने के लिए कि कितने बाइट्स जो है आगे पीछे हैं मूव हमने करने, तो उसके लिए हम कौन सा आर्गूमेंट जो है वो यूज करते होते हैं, कौन सा आर्गूमेंट हमें चाहिए होता है। सी इज द राइट आंसर, यानी कि लॉन्ग हम जो है वो यूज करते होते हैं। नेक्स्ट टाइम से क्यू है कि C++ में स्ट्रक्चर की डिफॉल्ट विजिबिलिटी क्या होती है। इसका राइट आंसर A है, यानी कि पब्लिक विजिबिलिटी हमारे पास होती है। A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम से क्यू है कि बिट मैनिपुलेशन में कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होता है ये चेक करने के लिए कि कोई स्पेसिफिक बिट होता है या नहीं होता, तो उसके लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। B हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइम से क्यू है कि फंक्शन सीक जी और सीक पी को ये बताने के लिए कि हमने कितने बाइट्स को आगे पीछे मूव करना हो, तो उसके लिए हम कौन सा आर्गूमेंट यूज करते हैं, लॉन्ग। ये MCQ जो है वो रिपीट हुआ है, A इज द राइट आंसर। यहाँ पे A इसका ऑप्शन है और ऊपर हमारे पास जो था वो इसने C में दिया हुआ था। नेक्स्ट टाइम से क्यू है वो हमसे उसने प्रोग्राम दिया, उसका आउटपुट पूछ रहा है। इंट डेटा टाइप के दो वेरिएबल उसने दिए हैं, एक नम और एक काउंट, और नम को उसने 2 के साथ इनिशियलाइज किया, काउंट को 0 के साथ इनिशियलाइज किया। उसने वाइल कंडीशन लगाई हुई कि नम नॉट इक्वल टू 0। इसका आउटपुट हमसे वो पूछ रहा है कि इसका आउटपुट जो है वो क्या होगा। इसका हमारे पास A राइट आंसर है, यानी कि 1 आउटपुट होगा हमारे पास। नेक्स्ट टाइम से क्यू है कि C++ में स्ट्रक्चर पॉइंटर के जरिए किसी मेंबर को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर हम वो यूज करते होते हैं। A हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम से क्या है कि बाइनरी सिस्टम के बिट मैनिपुलेशन में अगर किसी बिट को राइट शिफ्ट किया जाए तो इसका मतलब है कि हम उस बाइनरी को 2 वैल्यू के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो B इज द राइट आंसर, यानी कि हम 2 को उसके साथ डिवाइड कर रहे होते हैं। B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि वो जो दोबारा से उसने एक प्रोग्राम दे दिया, ये प्रोग्राम हमारे पास रिपीट हुआ है। इसका आउटपुट पूछ रहा है हमसे, कैरेक्टर दिया, एरे का नाम दिया है एक नेम और दूसरा एरे का नाम दिया है ग्रेड, और दोनों का साइज है वो डिफरेंट उसने दिया हुआ है और साइज ऑफ फंक्शन का यूज किया है। इसका राइट आंसर है 24 और ये MCQ हमारे पास रिपीट हुआ है, आप लोगों ने मस्ट करके जाना है ये वाला। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि बिट मैनिपुलेशन को कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि कोई स्पेसिफिक जो बिट है वो यूज है या नहीं, तो एंड ऑपरेटर यूज किया जाता है। B इज द राइट आंसर और ये MCQ भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम से क्यों है कि फंक्शन सीक जी और सीक पी को ये बताने के लिए कि कितने बाइट जो है वो आगे पीछे हम मूव हमने करने हैं, तो उसके लिए हम कौन सा आर्गूमेंट जो वो यूज करते होते हैं, कौन सा आर्गूमेंट हमें चाहिए होता है, लॉन्ग, यानी A हमारे पास राइट आंसर है और ये MCQ हमारे पास रिपीट हुआ है।
نیکسٹ MCQ کہ سی پلس پلس میں اسٹرکچر کی ڈیفالٹ ویزیبلٹی کیا ہوتی ہے. اے ہمارے پاس رائٹ آنسر ہے کہ پبلک ویزیبلٹی ہوتی ہے, اور یہ MCQ بھی ہمارے پاس ریپیٹ ہوا ہے. نیکسٹ MCQ ہے پروگرام اس نے دیا, اس کا آؤٹ پٹ ہم سے پوچھ رہا ہے. کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کے اس نے ایرے یوز کیے, ایک ایرے کا نام ہے نیم اور دوسرے ایرے کا نام ہے گریڈ, اور دونوں ایرے کا سائز ڈفرینٹ ہے. اور دو انٹ ڈیٹا ٹائپ کے اس نے ویریبل یوز کیے, ایج اور ID, اور اس نے سائز آف فنکشن کا یوز کیا. اس کا آؤٹ پٹ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. اے ہمارے پاس رائٹ آنسر ہے کہ 24 ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہوگا, اور یہ MCQ بھی ہمارے پاس ریپیٹ ہوا ہے. نیکسٹ MCQ ہے کہ سی پلس پلس میں فائل کا اصل ڈیٹا معلوم کرنے کے لیے کہ کس فنکشن کمبینیشن کا یوز ہوتا ہے. اس کا رائٹ آنسر ہمارے پاس ہے سیک جی اور ٹیل جی. یہ دو فنکشنز ہم ریکوائرڈ ہوتے ہیں. سی ہمارے پاس جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے. نیکسٹ MCQ ہے, اس نے کہہ رہا ہے, جو نیچے اس نے آپشنز ہمیں دیے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹرکچر کے حوالے سے کون سا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرو ہے. سی از دا رائٹ آنسر کہ ویریبلز وچ آر دا پارٹ آف اے اسٹرکچر آر کالڈ ڈیٹا ممبرز, اور یہ MCQ بھی ریپیٹ ہوا ہے. ریپیٹ MCQ تو آپ لوگوں نے مست کر کے جانے, آپ کے پیپر میں بہت بار آ جاتے ہیں. اگین یہ MCQ ریپیٹ ہوا ہے کہ فنکشن سیک جی اور سیک پی کو یہ بتانے کے لیے کہ کتنے بائٹ جو ہے وہ موو ہم نے کرنے ہیں, تو کون سا آرگومنٹ ہم یوز کرتے ہوتے ہیں, لانگ آرگومنٹ. ڈی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ MCQ ہے کہ بٹ مینیپولیشن کا کون سا آپریٹر یوز کیا جاتا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کوئی اسپیسیفک بٹ سیٹ ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے ہم اینڈ آپریٹر کا یوز کرتے ہیں. ڈی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ MCQ ہے کہ پروگرامنگ کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے CS201 کورس میں کس پروگرامنگ لینگویج کا ہم یوز کرتے ہوتے ہیں, سی اور سی پلس پلس کا. اے ہمارے پاس رائٹ آنسر ہے. نیکسٹ MCQ ہے کہ اگر گیٹ فنکشن کو یوز کیا جائے بنا انکلوڈ کونی ڈاٹ ایچ لگائے تو کس ٹائپ کا ایرر جو ہمیں وہ دے گا, کمپائلیشن ایرر دے گا. اگر ہم گیٹ فنکشن کا یوز کر لیں گے اور جو ہیڈر ہے ہمارا کونی ڈاٹ ایچ اس کا ہم یوز نہیں کریں گے تو وہ ہمیں ایرر دے دے گا کمپائلیشن کا. اے از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ MCQ ہے میلک 1000 ملٹیپلائی کرتے سائز آف فنکشن انٹ کے ساتھ. اس ایکسپریشن, یہ ایکسپریشن جو وہ کیا کرتا ہوتا ہے, یہ ہمارے میموری کے اندر 1000 انٹیجر جو وہ الوکیٹ کر دیتا ہے. ہمارے ڈی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ MCQ ہے کہ لوپ کے اندر اگر کسی اسٹیج پر آپ کی باقی اسٹیٹمنٹس وہ رن نہیں کروانا چاہتے اور لوپ کے جو پہلی اسٹیٹمنٹ پر آپ اس پر واپس جانا چاہتے ہیں تو ہم کون سا اسٹیٹمنٹ جو وہ یوز کرتے ہوتے ہیں, کنٹینیو اسٹیٹمنٹ. ڈی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ MCQ ہے کہ کریکٹر ایرے جس کا سائز 10 ہے, یہ اسٹیٹمنٹ کس ٹائپ کی میموری ایلوکیشن کا یہ کس کا ایگزامپل ہے, یہ اسٹیٹک کا ایگزامپل ہے. سی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ MCQ ہے کہ میکرو کو ڈیفائن کرنے کے لیے کون سا پروسیسر ڈائریکٹیو جو ہے وہ یوز ہوتا ہے, ہیش ٹیگ ڈیفائن, یعنی کہ بی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ MCQ ہے کہ CS201 کورس انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ میں پروگرامنگ کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے کون سی پروگرامنگ لینگویج جو ہم وہ یوز کرتے ہوتے ہیں, سی اور سی پلس پلس. سی از دا رائٹ آنسر, اور یہ MCQ بھی ہمارے پاس ریپیٹ ہوا ہے. نیکسٹ MCQ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ سی کو اگر 13 ماڈیول 2 ہم کرتے تو اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ آنسر کیا ہوگا. اس کا ہمارے پاس آنسر جو ہے وہ 1 ہوگا. سی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ MCQ ہے کہ دوبارہ سے یہ MCQ ریپیٹ ہوا, میں نے 1000 ملٹیپلائی سائز آف انٹ فنکشن. یہ ایکسپریشن جو وہ کیا کرتا ہے, یہ ایکسپریشن جو ہے میموری کے اندر 1000 انٹیجرز ہے وہ ایلوکیٹ کر لیتا ہے, یعنی ہمارے پاس جو ڈی ہے وہ رائٹ آنسر ہے. نیکسٹ MCQ ہے کہ مسئلے کا لاجیکل سولوشن کو جو ویژول فارم میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں فلو چارٹ. ڈی از دا رائٹ آنسر. اچھا جی, نیکسٹ MCQ ہے کہ اگر نیسٹڈ اف اسٹیٹمنٹ میں آؤٹر اف کنڈیشن فالس ہو تو کیا ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پروگرام پورا بلاک جو ہے وہ اسکپ کر دیتا ہے, یعنی اے ہمارے پاس رائٹ آنسر ہے. نیکسٹ MCQ ہے, جو نیچے اس نے 4 آپشنز دیے اس میں سے وہ پوچھا کہ سی لینگویج کا پری پروسیسر ڈائریکٹیو جو اس میں کون سا نہیں ہے. اس میں ہمارے پاس ڈی رائٹ آنسر ہے کہ اسٹارٹ اف جو ہے وہ ہمارے پاس سی لینگویج کا پری پروسیسر ڈائریکٹیو نہیں ہے, یعنی کہ ڈی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ MCQ ہے کہ میکرو کو ڈیفائن کرنے کے لیے کون سا پری پروسیسر ڈائریکٹیو جو وہ یوز ہوتا ہے. ہیش ٹیگ ڈیفائن از دا رائٹ آنسر, یعنی کہ بی جو ہمارے پاس وہ رائٹ آنسر ہے, اور یہ MCQ بھی ریپیٹ ہوا ہے. نیکسٹ MCQ ہے کہ
کریکٹر ایرے کا اس نے سائز 10 دیا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ کس میموری ایلوکیشن کی ایگزامپل ہے. اسٹیٹک کی یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے, یعنی کہ بی از دا رائٹ آنسر. اوکے جی, نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ وائل لوپ کی کنڈیشن میں کس ٹائپ کا ایکسپریشن جو وہ یوز ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ڈی جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے کہ لاجیکل ایکسپریشن جو کہ ہمیں ٹرو اور فالس ہے وہ ریٹرن کرتا ہے. ڈی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ اگر اف کنڈیشن میں اینڈ آپریٹر جب وہ لگایا جائے تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ دو کنڈیشن جو ہے کمبائن ہم نے کرنے جہاں پہ دونوں کا ٹرو ہونا مسٹ ہوتا ہے. سو ڈی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ مسئلے کا لاجیکل حل اگر کسی ویژول طریقے سے ہم نے دکھایا جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں فلو چارٹ. ڈی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے, یہ ہم سے اگین ریپیٹ ہوا ہے کہ malloc 1000 ملٹیپلائی سائز آف انٹ, یہ ایکسپریشن جو ہے وہ کیا کرتا ہے, یہ ایکسپریشن جو ہے میموری کے اندر 1000 انٹیجرز کو ایلوکیٹ کر دیتا ہے. اے از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ اگر آپ لوپ کے بیچ میں ہی باقی اسٹیٹمنٹ کو اسکپ کر کے واپس جو ہے لوپ کے اسٹارٹ پر جانا چاہتے ہیں تو ہم کون سا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اس کے لیے ہم کنٹینیو اسٹیٹمنٹ کا یوز کرتے ہیں, اور یہ ہم سے کیوں بھی ریپیٹ ہوا ہے. ڈی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ ڈائنامک میموری ایلوکیشن کس میموری ایریا سے میموری جو ہے وہ لیتی ہے, ہیپ سے لیتی ہے, یعنی کہ ڈی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ اگر آپ پروگرام میں گیٹ فنکشن یوز کریں اور لیکن انکلوڈ کونی ڈاٹ ایچ ہے اس کا آپ یوز نہ کریں تو اس سے کیا ہوگا, کون سا ایرر جو ہمیں آئے گا, کمپائلیشن ایرر آئے گا. سی از دا رائٹ آنسر, اور یہ ہم سے کیوں بھی ریپیٹ ہوا ہے. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ میکرو کو ڈیفائن کرنے کے لیے کون سا پری پروسیسر ڈائریکٹو جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. ہیش ٹیگ ڈیفائن پری پروسیسر ڈائریکٹو جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اے از دا رائٹ آنسر, اور یہ ہم سے کیوں بھی ریپیٹ ہوا ہے. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ وائل لوپ میں کنڈیشن کے طور پر کس ٹائپ کا ایکسپریشن جو وہ یوز کیا جاتا ہے. لاجیکل ایکسپریشن جو کہ ٹرو یا فالس جو ہے وہ ریٹرن کرتا ہوتا ہے. ڈی ہمارے پاس رائٹ آنسر ہے. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ اگر C13 ماڈیول 2 کرتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے تو اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیا آئے گا, 1 آئے گا. اے از دا رائٹ آنسر, اور یہ ہم سے کیوں بھی ریپیٹ ہوا ہے. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ اگر نیسٹڈ اف اسٹیٹمنٹ میں آؤٹر اف کنڈیشن جو ہے وہ فالس ہو جائے تو کیا ہوگا. پروگرام جو ہے اس سے یہ ہوگا کہ پروگرام کے جتنے بھی پورے بلاکس ہیں نا وہ اسکپ ہو جائیں گے, یعنی کہ پروگرام کے جتنے بھی بلاکس ہیں وہ اسکپ ہو جائیں گے. سی ہمارے پاس رائٹ آنسر ہے کہ دا پروگرام اسکپس دا انٹائر بلاک, اور یہ بھی ہمارے پاس ریپیٹ ہوا ہے. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ اگر آپ لوپ کے درمیان باقی اسٹیٹمنٹس کو اسکپ کر کے لوپ کے اسٹارٹ پر آنا چاہتے ہیں تو کون سا اسٹیٹمنٹ ہم جب وہ یوز کرتے ہوتے ہیں, کنٹینیو اسٹیٹمنٹ ہے, اور یہ ہم سے بھی ریپیٹ ہوا ہے. یہ ریپیٹڈ ایم سی کیو آپ لوگوں نے مسٹ کر کے جانے ہیں, اور ریپیٹڈ کوشچن کو ایڈ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ پیپر میں مسٹ آتے ہیں تو آپ لوگوں نے اسکپ نہیں کرنے. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ اینڈ آپریٹر اف کنڈیشن میں کیوں یوز ہوتا ہے. اس لیے یوز ہوتا ہے کہ دو کنڈیشن جو ہے وہ کمبائن, تاکہ ہم اس کو کمبائن کریں جہاں پہ دونوں جو اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس جو وہ ٹرو ہو. تو بی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ٹائم سے کیوں ہے کہ وائل لوپ کی کنڈیشن کے طور پر کس ٹائپ کا ایکسپریشن وہ یوز کیا جاتا ہے. لاجیکل ایکسپریشن جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ ایک ٹرو یا فالس جو ہے وہ ریٹرن کرتا ہے, یعنی کہ ڈی ہمارے پاس جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ جب کسی پرابلم کا لاجیکل حل دکھایا جائے کسی ویژول طریقے سے تو اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں, فلو چارٹ کا یوز کرتے ہیں. سی از دا رائٹ آنسر, اور یہ ہم سے کیوں بھی ریپیٹ ہوا ہے. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ اگر نیسٹڈ اف اسٹیٹمنٹ میں آؤٹر اف کنڈیشن جو ہے وہ فالس ہو جائے تو کیا ہوگا, پروگرام پورے بلاک کو اسکپ کر دیتا ہے. سی از دا رائٹ آنسر. اچھا نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ لوپ کے اندر کسی اسٹیج پر اگر آپ باقی اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے اور سیدھا لوپ کے اسٹارٹ پر واپس جانا چاہتے تو کون سا اسٹیٹمنٹ جو ہم یوز کریں گے, کنٹینیو اسٹیٹمنٹ کا یوز کریں گے. اے از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ہم سے جو ہے وہ پوچھ رہا کہ اگر C13 ماڈیول 2 کریں گے تو اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. اس کا آؤٹ پٹ ہمارے پاس 1 ہوگا. ڈی از دا رائٹ آنسر. نیکسٹ ہم سے کیوں ہے کہ اگر آپ گیٹ فنکشن کا یوز کر لیں لیکن
conio.h جو ہیڈر ہے اس کا آپ یوز نہیں کرتے تو کیا پروگرام میں کس طرح کا ایرر جو ہے وہ ہمیں آئے گا؟ کمپائلیشن ایرر آئے گا. سی از دا رائٹ آنسر. یہ تھا آج کے ہمارے CS201P کے MCQs نمبر 7 اور کوئز نمبر 8 کے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے CS201P کی اچھے سے پریپریشن کر لینی اور لاسٹ میں یہ کوئزز کی ویڈیوز لازمی دیکھی جانے تاکہ آپ لوگوں کی اچھے سے پریپریشن ہو جائے. اور اس کو 2-3 دفعہ مسٹ واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے. ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا اور اس کو زیادہ گروپس میں شیئر کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بینیفٹ ہو. اور ہمارے چینل کوآرڈینیٹ کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ملتی رہا کرے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک میں بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.